بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وِد ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے شیخ غلام حمدانی مصطفی کے کلام کا فکری و فنی مطالعہ۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی 1748 سے 1824 کا شمار دبستان لکھنؤ کے بانیوں میں ہوتا ہے، تاہم ان کی شاعری کی ابتدا دلی میں ہوئی تھی۔ دلی میں مغلیہ سلطنت کا جب شیرازہ بکھر گیا تو دلی کو خیر باد کہہ کر لکھنؤ میں گوشۂ عافیت تلاش کی۔ مصطفی اپنے عہد کے ایک باکمال اور قادر الکلام شاعر تھے۔ اس کے کئی واضح ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کے 9 دیوان میں سے 37,000 اشعار موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے تلازموں کی تعداد یعنی شاگردوں کی تعداد 136 تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے دلی کے بنیادی اسلوب میں لکھنؤ کے خارجی عناصر کو شامل کر کے ایک نئے اسلوب کی طرح ڈالی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مصطفی نے لکھنؤ کے خارجی عناصر کی شمولیت کے باوجود جرأت اور انشا کے رنگ کو نہیں اپنایا۔ اس نئے تجربے سے مصطفی کی شاعری ایک نئی شعری وحدت میں ڈھلتی چلی گئی، یعنی ایسی وحدت جو نئی اور پرانی روایات کا مظہر تھی۔ اس میں دلی کا رنگ بھی تھا اور لکھنؤ کی خوشبو بھی۔ مصطفی کا کلام قدم قدم پر نئی زبان، نئے محاورے، نئے لفظیات اور تراکیب و مرکبات سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مصطفی نے اپنی غزلوں کے اسلوب میں جو آہنگ پیدا کیا تھا وہ اس زمانے کی دوسری آوازوں پر حاوی تھا۔ جرأت اور انشا سے معرکہ آرائی کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصطفی نے غزلیہ روایت سے اپنے شعری اسلوب کو ہم آہنگ رکھا، اس کے معیار کی پاسداری کی اور اپنے جمالیاتی احساس سے اردو شاعری کو نئی معنویت دینے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم مصطفی کے کلام کا فکری و فنی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا شعر: جور فلک سے ہم نہ کبھی سر اٹھا سکے، یوں شمع زیر تیغ یا عمر کٹ گئی۔ فکری جائزہ: ساری زندگی ظلم و ستم سہتے سہتے گزر گئی ہے۔ فنی جائزہ: اس میں تشبیہ ہے، شاعر نے خود کو شمع کی مانند کہا ہے۔ تراکیب: جور فلک اور زیر تیغ۔ اس میں صنعت ایہام بھی ہے۔ مثلاً عمر کٹ گئی سے ایک مطلب تو زندگی بسر کرنا کے ہیں، دوسرا تیغ کی مناسبت سے عمر کو کاٹنا بھی ہے۔ جور فلک سے شاعر نے آسمان سے نازل ہونے والے ظلم کی طرف اشارہ کر کے زمانے والوں کے ظلم و ستم کو بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 2: امیر جتنے تھے آزاد ہو گئے صیاد، قفس سے ایک نہ یہ مرغِ ناتواں چھوٹا۔ فکری جائزہ: شاعر اپنے مفلسی کا حال بیان کر رہا ہے کہ سب قید سے چھوٹ گئے لیکن میری قید ختم نہ ہوئی۔ فنی جائزہ: صنعت مرات النظیر۔ اس میں صیاد، قفس اور مرغ ان کا آپس میں نسبت ہے۔ صنعت تضاد: آزاد اور صیاد۔ صنعت مترادف: آزاد اور چھوٹنا۔ صنعت عددی: ایک۔ تراکیب: مرغِ ناتواں۔ استعارہ: مرغِ ناتواں شاعر نے خود کو کہا ہے۔ شعر نمبر 3: شب مہتاب میں کیا کیا سمے ہم کو دکھاتا ہے، بکھرنا چاند سے چہرے پر اس زلفِ پریشاں کا۔ فکری جائزہ: شاعر محبوب کے چہرے اور زلفوں کی تعریف کر رہا ہے۔ فنی جائزہ: تکرار لفظی: کیا کیا۔ صنعت مترادف: مہتاب، چاند۔
تراکیب: شب مہتاب، زلف پریشان، تشبیہ: محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ فکری جائزہ: محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ: صنعت مراد النظیر، صبح، خواب، خورشید، اور دوسری ہے اس میں مست، پرخمار، جام۔ استعارہ: محبوب کو مست پرخمار کہا ہے۔ صنعت مبالغہ: خورشید کا محبوب کے لیے جام لے کر آنا مبالغہ آرائی ہے۔ نمبر 5، نمود رنگ گل یوں غنچۂ سوسن کی تہ میں ہے، شراب سرخ دیوے جلوہ یوں عودی گلابی سے۔ فکری جائزہ اس شعر کا یہ ہے کہ جس طرح جو پھول سوسن یعنی للی کا جو پھول ہوتا ہے، جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سفید، سرخ اور نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی 5 پتیاں ہوتی ہیں، اس کی تہ میں جس طرح مختلف رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح سرخ شراب کے اندر بھی عودی اور گلابی رنگ جو ہے وہ جھلک رہا ہے۔ عودی رنگ جامنی رنگ کو کہتے ہیں جو نیلے اور سرخ رنگ کے ملاپ سے بنتا ہے۔ فنی جائزہ: صنعت مراد النظیر، سرخ، عودی، گلابی۔ تشبیہ: شراب کی سرخی کو پھولوں کے سرخ رنگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تراکیب: نمود رنگ گل، غنچۂ سوسن اور شراب سرخ۔ شعر نمبر 6، ساعد سے تیرے شعلے یوں حسن کے اٹھتے ہیں، ہاتھوں میں تیرے گویا مہتابی دستی ہے۔ فکری جائزہ: محبوب کی کلائی، ساعد سے مراد کلائی اور ہاتھوں کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ تشبیہ ہے، کلائی اور ہاتھوں کی چمک اور خوبصورتی کو چاند کی چمک اور خوبصورتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت مترادف ہاتھ، دست اور ترکیب اس کے اندر ہے مہتابی دستی۔ شعر نمبر 7، عید اب کے بھی گئی یوں ہی کسی نے نہ کہا، کہ تیرے یار کو ہم تجھ سے ملا دیتے ہیں۔ فکری جائزہ: عید کے موقع پر محبوب کو ملنے کی خواہش کا اظہار ہے۔ فنی جائزہ اس میں تلمیح ہے، اس میں عید کا ذکر ہے۔ عید ایک اسلامی تہوار ہے، اس میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر 2 عیدیں ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی عید کی طرف جو ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بال اپنے بڑھاتے ہیں کس واسطے دیوانے، کیا شہر محبت میں حجام نہیں ہوتا۔ فکری جائزہ عاشق لوگوں کی حالت زار کو بیان کیا گیا ہے۔ فنی جائزہ صنعت مراد النظیر، بال، دیوانہ، حجام۔ صنعت لفظ و نشر، بال بڑھانے کی نسبت سے حجام کا ذکر کرنا، اور صنعت تجاہل عارفانہ، یعنی شاعر کو پتہ ہے کہ دیوانوں کے بال کیوں بڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ اسے علم نہیں ہے کہ ان کے بال کیوں بڑھ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 9، آنکھوں کو پھوڑ ڈالوں یا دل کو توڑ ڈالوں، یا عشق کی پکڑ کر گردن مروڑ ڈالوں۔ فکری جائزہ شاعر عشق کے جذبے سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ فنی جائزہ صنعت مراد النظیر، آنکھوں، دل، گردن۔ صنعت تجنیس، پھوڑ، توڑ، مروڑ۔ شعر نمبر 10، دلی میں اپنا تھا جو کچھ اسباب رہ گیا، ایک دل کو لے کے آئے ہیں اس سرزمین سے ہم۔ فکری جائزہ شاعر اپنے وطن دلی کو یاد کر رہا ہے۔ فنی جائزہ صنعت تجنیس ہے، دل اور دلی۔ صنعت ایہام ہے، اسباب سے مراد گھر کا سامان اور مال و زر ہے، لیکن غور کرنے سے اس سے مراد خاندان والے اور سب رشتہ دار ہیں۔ تلمیح
شاعر دلی شہر کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے اندر صنعت عددی بھی ہے، اک کا جو لفظ ہے اس میں استعمال ہوا ہے۔ آسان نہیں دریائے محبت سے گزرنا، یا نوح کی کشتی کو بھی طوفان کا ڈر ہے۔ فکری جائزہ، شاعر نے محبت کی راہ میں آنے والی مشکلات کو بیان کیا ہے۔ فنی جائزہ، تلمیح حضرت نوح کی کشتی کی طرف اشارہ ہے تو یہاں پہ پورا واقعہ لکھنا ہے۔ تشبیہ، محبت کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 12۔ موسم ہولی ہے، دن آئے ہیں رنگ اور راگ کے، ہم سے تم کچھ مانگنے آؤ بہانے بھاگ کے۔ فکری جائزہ، شاعر نے ہولی کے تہوار اور محبوب سے ملاقات کرنے کے بہانے کا ذکر کیا ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تلمیح، ہولی ہندوؤں کا تہوار، صنعت مراد النظیر، رنگ، راگ، بھاگ۔ بھاگ کہتے ہیں سرخ رنگ کا پاؤڈر جو ہولی کے تہوار میں استعمال کرتے ہیں۔ صنعت تضاد، ہم تم، صنعت تجنیس، ہم تم۔ شعر نمبر 13۔ گو کہ تو میر سے ہوا بہتر، گو کہ تو میر سے ہوا بہتر، مصطفی پھر بھی میر ہی ہے۔ فکری جائزہ، شاعرانہ تولی اور عظمت میر کا اعتراف۔ فنی جائزہ، صنعت تلمیح، اس میں مصطفی اور میر تقی میر دو شعراء کا ذکر آیا ہے۔ صنعت تجنیس، میر سے مراد میر کی شخصیت اور دوسرے میر سے مراد شاعر میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہے۔ صنعت تفریق، مصطفی اور میر کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 14۔ چراغ حسن یوسف جب ہو روشن، رہے پھر کس طرح زنداں اندھیرا۔ فکری جائزہ، حضرت یوسف کے حسن کے نور سے تمام اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ فنی جائزہ، صنعت تلمیح، حضرت یوسف علیہ السلام، صنعت امتزاج، روشن اندھیرا، تشبیہ، حضرت یوسف کے حسن کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 15۔ لاکھ ہم شعر کہیں، لاکھ عبارت لکھیں، بات وہ ہے جو تیرے دل میں جگہ پاتی ہے۔ فکری جائزہ، شاعر کہتا ہے کہ جو بات اس کے محبوب کو بھلی لگی وہ سب سے بہتر ہے۔ فنی جائزہ، صنعت مراد النظیر، شعر، عبارت، بات، صنعت عددی، لاکھ۔ شعر نمبر 16۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ فکری جائزہ، محبوب سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرنا۔ فنی جائزہ، صنعت تضاد، دن رات، صنعت تجنیس، اس۔ شعر نمبر 17۔ دلی ہوئی ہے ویراں، سونے کھنڈر پڑے ہیں، ویران ہیں محلے، سنسان گھر پڑے ہیں۔ فکری جائزہ، دلی کی تباہی کا ذکر ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تلمیح، دلی شہر کا بیان، صنعت مراد النظیر، ویران، سونے، سنسان، کھنڈر، اور دلی، محلے، گھر، کھنڈر۔ شعر نمبر 18۔ آسماں کو نشانہ کرتے ہیں، تیر رکھتے ہیں جب کمان میں ہم۔ فکری جائزہ، اپنی بلند ہمتی کا اظہار ہے۔ فنی جائزہ، صنعت مبالغہ، اپنے حوصلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ صنعت ایہام، معنی قریب، آسمان کو نشانہ بنانا، معنی بعید، دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ صنعت مراد النظیر، تیر، کمان، نشانہ۔ شعر نمبر 19۔ کہیے جو جھوٹ تو ہم ہوتے ہیں کہہ کے رسوا، سچ کہیے تو زمانہ یارو نہیں ہے سچ کا۔ فکری جائزہ، شاعر ایک تلخ حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دور سچ بولنے والوں کا مخالف ہے۔ فنی جائزہ، صنعت تضاد، جھوٹ سچ، صنعت تجنیس، سچ کہیے کا مطلب ہے کہ کسی نے سچ کہا ہے، اور جو سچ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سچ بات کرنا۔ صنعت تجنیس، کہہ اور کہیے۔ شعر نمبر 20۔
ہوش اٹھ جائیں گے اے زلفے پریشاں تیرے، گر میں نے احوال لکھا اپنی پریشانی کا۔ فکری جائزہ محبوب سے اپنی حالت زار بیان کرنے کا بیان ہے۔ فنی جائزہ استعارہ اے زلفے پریشاں شاعر نے اپنے محبوب کو کہا ہے۔ صنعت تجنیس پریشاں اور پریشانی۔ شعر نمبر 21۔ یوں چشم تر سے چہرے پر آنسو ہوئے رواں، دریا سے جیسے لابے کوئی نہر کاٹ کر۔ فکری جائزہ شاعر اپنے رونے کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ فنی جائزہ صنعت تلمیح فرہاد کا ذکر ہے کیونکہ وہی نہر کاٹ کے لایا تھا۔ تشبیہ چشم تر کو دریا سے اور آنسوؤں کو نہر سے دی گئی ہے۔ صنعت امراۃ النظیر چشم، آنسو، چہرے، اور دوسری ہے اس میں دریا، نہر رواں۔ صنعت مبالغہ رونے کی شدت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اتنے محکوم بتاں ہیں جو یہ کافر چاہیں، پہنے زنار ابھی چھوڑ دیں اسلام کو ہم۔ فکری جائزہ شاعر اپنے محبوب کے سامنے اپنی بے بسی کو بیان کر رہا ہے۔ صنعت تفریق دو مختلف مذاہب کو ایک مقصد کے تحت اکٹھا کیا گیا ہے۔ صنعت امراۃ النظیر بتاں کافر، زنار اسلام۔ صنعت امتزاج اسلام کافر، استعارہ محبوب کو پہلے بت پھر کافر کہا ہے۔ شعر نمبر 23۔ دیر و حرم با چشم حقیقت نہیں جدا، یعنی مآل صبح و زنار ایک ہے۔ فکری جائزہ تمام مذاہب کی ایک حقیقت ہے۔ صنعت لفظ و نشر دیر کی مناسبت سے زنار اور حرم کی مناسبت سے صبح کا ذکر آیا ہے۔ صبح تسبیح کو کہتے ہیں۔ صنعت تضاد دیر، حرم۔ شعر نمبر 24۔ کیا کیا اس کا کسوں نے باغ سے جاتی رہی، سر درختوں کے ہزاروں بادِ سرسر توڑ کر۔ فکری جائزہ شاعر نے علامتی انداز میں ظالم کا مظلوم پر ہونے والے ظلم کو دکھایا ہے۔ صنعت تجنیس کیا کیا، پہلے کیا سے مراد سوال ہے یعنی کویسچن ہے، دوسرا کیا سے مراد کرنا یعنی فعل ہے۔ صنعت عددی ہزاروں، اور اس میں درخت جو ہیں وہ مظلوم لوگوں کے لیے ہے اور بادِ سرزر ظالم لوگوں کے لیے ہے۔ آخری شعر ہے۔ زمانہ کا چلن یکساں نہیں کچھ، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ۔ فکری جائزہ زمانے کے حالات کو موضوع بنایا ہے۔ صنعت تجنیس کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ سے مراد ہر طرف ہر جگہ، یعنی کہ ان تینوں کا مطلب ہے چاروں طرف، ہمارے ہر طرف۔ تو یہاں پر میرا جو لیکچر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مصطفی کے کلام کا 25 اشعار کی روشنی میں فکری اور فنی جائزے کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔